الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھا کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھا کرتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی انداز سے وہ اپنے باطن کو بھی پاک رکھے، کیونکہ بات پھر یہی آتی ہے کہ یہ جو صفائی ہے، یہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب ایمان یہ بتا دیا کہ صفائی جو ہے وہ اس حد تک ضروری ہے کہ جب صفائی کرو گے تو آدھے ایمان کو پالو گے، یعنی آدھا ایمان جو ہے تمہارا مکمل ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفائی پہ بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم کس موضوع پر گفتگو کریں گے؟ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حکماً صفائی کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، یعنی وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ کار، وضو کس انداز سے کیا جاتا ہے، وضو کن کن جگہوں پر فرض ہو جایا کرتا ہے اور کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے، ان تمام معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس پروگرام میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب، اور آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ فرض ہے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم نماز کا ارادہ کریں گے تو اس سے پہلے ان چار چیزوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ اور احادیث کریمہ نے اس میں تھوڑی سی زیادتی فرما دی ہے، جو مطلب معروف طریقہ ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ کلی وغیرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، مزید چند چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وضو کرنا نماز سے پہلے یہ ضروری اور لازم ہے۔ اچھا مفتی صاحب، بات کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا، چونکہ آج وضو کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وضو کن کن جگہوں پر فرض ہو جاتا ہے، کیا کیا اس کا طریقہ کار ہے، دیگر معاملات وضو کے حوالے سے۔ اس سے قبل کی گفتگو کا ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھائیں، ہم چاہیں گے کہ وضو کے حوالے سے آپ اس کے کچھ فضائل ہمیں بیان کریں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ وضو کی مختلف انداز سے فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے پورے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس کا اتنا ہی جسم کا حصہ پاک ہوتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جتنا اس نے دھویا، اور اگر بسم اللہ کے ساتھ کوئی وضو کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے بدن کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں اسی طرح اور فرمایا کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا، ایک اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایسی ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے اپنے اعضائے وضو کی روشنی کو زیادہ کریں، یعنی اس سے مراد یہ کہ ذرا جیسے کوہنیوں تک دھونا تو فرض ہے تو اس سے اوپر تک ذرا دھوئے، تو ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں یہ اعضائے وضو نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ وضو کرنا گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور بروز قیامت ہمارے لیے نورانیت کے حصول کا سبب بھی بنے گا۔ اچھا چلیں، آپ نے فضائل تو بتائے، ہم چاہیں گے کہ وضو کی کچھ اقسام بھی بیان کریں کہ کتنی اقسام ہیں وضو؟
وضو کی 4 اقسام ہوتی ہیں، کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور کن کن امور کے لیے وضو کرنا فرض، کب واجب، کب سنت اور کب مستحب ہو جاتا ہے؟ ایک تو نماز جب انسان ادا کرنے لگے، اب چاہے وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں، اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ دوسرا، نماز جنازہ ادا کرنے لگیں گے، اس کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر سجدہ تلاوت کرنا مقصود ہو تو وضو کرنا لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر قرآن پاک چھونا چاہیں اور وہ بغیر جزدان کے ہے تو بلا وضو اس کو چھونا گناہ ہوتا ہے، اس لیے اب بھی وضو کرنا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ واجب کی صورتیں ہوتی ہیں کہ مثلا جیسے طواف آدمی کرنا چاہتا ہے تو طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا اگر بغیر وضو کے بھی کریں گے تو طواف ہو جائے گا، کیونکہ ترک واجب سے عبادت مکمل ہو جاتی ہے لیکن نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، اس لیے طواف میں اگر کسی نے وضو نہیں کیا تو طواف تو ہو جائے گا لیکن ناقص ہوگا۔ اور بعض امور میں سنت ہے، جیسے مثال کے طور پہ جمعے کے لیے وضو کرنا، معذرت چاہتا ہوں کہ مثلا کسی کتاب کو چھونے کے لیے، جو حدیث کی کتاب ہے یا تفسیر کی کتاب ہے، اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا سنت کریمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فحش بات زبان سے نکل گئی، غلط قسم کا جملہ آدمی نے کہہ دیا تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لے۔ اور اسی طرح میدان عرفات کے اندر ظہر کے وقت میں غسل کرنا سنت ہے، اور غسل نہ ہو کے لیے پانی نہ ملے تو پھر وضو کرنا سنت کریمہ ہے۔ اس کے علاوہ مستحب ہوتا ہے کہ انسان مثلا کوئی اچھی بات کہنا چاہتا ہے، نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، یا ہمیشہ باوضو رہنے کی نیت سے وضو کرنا، وضو پر وضو کرنا، یہ مستحب بات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی غیبت کر دی، چغلی کر دی، ان کے بعد بھی وضو کرنا بعض صورتوں کے اندر مستحب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے کہ نابالغ کے حوالے سے ہم سوال کرنا چاہیں گے کہ ایک نابالغ جو ہے کیا اس کے اوپر وضو فرض ہوا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، تمام جتنے بھی احکامات ہیں وہ قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں وہ بالغان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بالغ بھی وہ جو عقل کامل رکھتا ہو، چنانچہ پاگل اور مجنون مکلف نہیں ہوتے ہیں۔ تو نابالغ بچے پر وضو فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ فقہائے اعظام نے لکھا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، تو حالانکہ بچہ بھی مکلف نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اس کی ظاہری باطنی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین اور مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس پر قیاس کر کے فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے اور اس کو شعور تھوڑا بہت حاصل ہو جائے تو اسے وضو کروانا چاہیے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ لیکن بہرحال اگر بچے وضو نہ کریں، بغیر وضو بھی قرآن چھوئیں، یا اگر چھوٹے بچے ہیں وہ اسی طرح نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو ان پہ وضو کرنا چونکہ فرض نہیں ہے، لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ کہ وہ گناہگار ہو گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بچوں کو وضو کروایا جائے لیکن وہ اس کے مکلف نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کا ایک تربیت کا حصہ بھی ہو جائے گا اور یوز ٹو ہو جائیں گے، اور جب وہ بلوغت کی طرف جائیں گے تو جناب ایک پورا سیٹ اپ جو ان کا بن چکا ہوگا۔ اچھا، وضو میں فرائض کتنے ہیں مفتی صاحب؟ کہ ہم چونکہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہی جاننا چاہیں گے کہ اس کی ایک ترتیب انہیں پتہ چلے کہ صاحب اتنے فرائض ہیں۔ دیکھیں، جیسے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں بالترتیب اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرائض کا ذکر فرمایا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو چہرہ دھونا یہ پہلا فرض ہو گیا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، یہ تو دوسرا فرض ہو گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یہ تیسرا فرض ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دونوں ٹخنوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو دھو، تو یہ چوتھا فرض ہوا۔ تو یہ 4 بالترتیب فرض ہیں، پہلے چہرہ دھونا، اس کے بعد سر کا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھا، ایک 2 الفاظوں کا استعمال ہوا صاحب کہ دھونا اور مسح کرنا۔ اب بات یہ ہے کہ فرائض میں جب دھونا بھی شامل ہے اور مسح کرنا بھی شامل ہے تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، ان میں بہت بڑا فرق ہے، اور جب قرآن میں 2 لفظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوئے تو یقیناً ان میں حکمت ہوگی، کیونکہ اگر سر کا غسل کے اندر یعنی دھونے میں اور مسح کرنے میں کوئی فرق نہ ہوتا تو ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا۔ تو ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غسل یا دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دینا۔ مثال کے طور پہ آپ اس طرح ہاتھ میں پانی لیں اور اس کو چہرے پر ڈالیں، یہ بہہ جائے گا تو اس کو دھونا کہتے ہیں۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی خشک جگہ پر تری کا پہنچا دینا، تو آپ پانی ہاتھ میں لیں، اس کو گرا دیں، اس کے بعد تری مثلا چہرے پہ پھیر لیں تو یہ مسح کرنا کہلائے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا اور پیر دھونے کا حکم ارشاد فرمایا،
اور سر کے مسح کا حکم دیا، تو جو دھونے کا حکم دیا اس کو دھونا ہوگا، یعنی اس پہ پانی بہانا ہوگا، جہاں مسح کا حکم دیا وہاں پر مسح کرنا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مسح والے مقام پر آپ نے پانی بہا دیا، مثلا دھو دیا، تو اس سے مسح بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ مسح ہی کرنا فرض ہے، اس پہ پانی نہیں بہا سکتے، تو کسی نے مثلا جیسے غسل کرتے ہیں، اب غسل کے اندر کسی نے اگر سر پہ پانی بہا لیا تو اس کے وضو کے مسح کا فرض بھی اس کے ساتھ ہی پورا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں دھونے والے حصے ہیں اگر وہاں کا غلطی سے مسح کر دیا جائے، وہاں مسح کر لیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا ہم چاہیں گے چونکہ اب گفتگو ذرا آگے بڑھ رہی ہے تو ذرا ایک چونکہ فضائل کے حوالے سے بھی گفتگو آپ نے فرمائی، ہم چاہیں گے کہ وضو کا مختصراً آپ طریقہ ایک بیان کر دیجئے کہ کیا ترتیب ہوا کرتی ہے اور کس ترکیب کے اعتبار سے جو ہے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ وضو میں افضل تو یہ ہوتا ہے کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ جسم سے گرنے والا پانی زمین پہ گر کے ہمارے بدن کے اوپر نہ آئے، جیسے عموماً مسجدوں میں وضو خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبلہ رو ہو کر بیٹھ کر وضو کرنا یہ مستحب افضل ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پاکی کی نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کے لیے یا نماز کے قابل ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے پونچھوں سمیت دھوئیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے کلی کریں اور مسواک کریں گے۔ اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، یعنی پہلے آپ نے کلی ایک دفعہ کر لی، مسواک کر لی، پھر 2 مرتبہ مزید کلی کریں تو 3 مرتبہ کلی کرنا سنت کریمہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے غرغرہ بھی کر لیں۔ پھر ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں اور اس کو سونگیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور اس کے بعد ناک کی صفائی وغیرہ کرنا بھی سنت مبارکہ مستحب ہے۔ اچھا مفتی صاحب ذرا سا قطع کلام ہوتا ہے، جو ناک میں پانی چڑھانے کا آپ نے معاملہ بتایا، عموماً لوگ کرتے یہ ہیں کہ پانی ہاتھ میں لے کے اس طرح سے جو ہے وہ ناک میں ڈال لیا کرتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی جو انگلی ہے اس کو جو ہے باقاعدہ اس سے خلال کر لیا کر لیں، تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے، لیکن یہ صرف اس طرح ناک میں لگا کے چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے استنشاق۔ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے کہ سانس کے ذریعے ناک میں کسی شے کو اوپر چڑھانا، تو اس سے لفظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا سونگھیں تاکہ وہ اوپر کو چڑھ جائے، لیکن اتنا نہ سونگھیں کہ دماغ کے اندر چلا جائے، تو تھوڑا سا اس کو مجھے یہی خدشہ تھا اصل میں سونگنے سے کہ وہ دماغ میں جو ہے وہ جانے کا اتنا پریشر کے ساتھ اس کو نہ کھینچیں کہ اوپر تک چڑھ جائے، تو یہاں نرم ہڈی تک کم از کم پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ضرور سے مراد ہے کہ سنت تب پوری ہوگی، اور اس کے یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پھر ناک کی صفائی کریں، اگر ناک میں کچھ نہیں بھی ہے تب بھی خلال کرنا، ناک میں ڈالنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھونے کی باری آتی ہے، تو سب سے پہلے چہرے کی مقدار یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ جو تھوڑی کا بالکل نیچے حصہ ہے، ایک تو یہ گردن سے یہاں تک کا حصہ ہے، گردن تک نہیں، صرف یہ جہاں دانت جمتے ہیں اوپر والے اس کا یہ حصہ، اور ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک، یہ پورا ہمارا چہرہ ہے۔ اور جیسے ابھی اس پر ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، لہذا پورے چہرے پر پانی بہایا جائے گا۔ اگر کسی مقام کا مسح ہوا تو ہمارا چہرہ دھلنا نہیں کہلائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عوام الناس پانی لیتی ہے اور اس کو یہاں پہ لا کے آنکھوں کے پاس چھوڑتے ہیں، تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، حالانکہ چہرے کی مقدار بال جمنے کی جگہ سے تھی۔ اب یہاں سے جب پانی نیچے گیا تو اس طرح ماتھے کے اوپر مسح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پانی لے کے ادھر پھینکتے ہیں، پھر اس طرح مسح کر لیتے ہیں۔ اس طرح ماتھے کا اور اطراف کا عموماً مسح ہوتا ہے، دھلنے کا فرض پورا نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے وضو ہمارا نہیں ہوگا۔ اچھا ایک سوال اس میں اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے بال جسٹ سپوز یہاں تک ہیں، تو میں نے یہاں سے جو ہے وہ چہرہ دھونا ہے، لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ گنجا ہو گیا اوپر سے، اب وہ کیا کرے گا بیچارہ، کیونکہ وہ تو یہاں تک بال نہیں ہے اس کے، یہاں تک نہیں ہے یا بالکل ہی اس کے بال نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ عادتاً کا جو لفظ کہا نا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عادتاً یعنی عموماً جہاں بال جمتے ہوں یہاں تک جو تو ہے، یہ خلاف عادت ہوں گے کہ بال کم ہو گئے اور پیچھے چلے گئے، تو اس کو خلاف عادت کہا جاتا ہے۔ تو عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں وہاں سے پانی ڈالیں گے۔ اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں اس طرح پانی لینے کے بعد ذرا چہرہ جھکائیں، اور ہاتھوں کو اوپر تک لا کے یہاں سے چھوڑیں، اچھا، تو یہ بالوں کے یہاں سے بہتا ہوا آئے گا، تو یہ تمام حصہ ہمارا دھل جائے گا۔ اس کے بعد اب یقینی سی بات ہے کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورا چہرہ ہے، تو جب یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے تو ضروری نہیں کہ یہاں تک بھی پانی پہنچ جائے، اس لیے تھوڑا پانی لے کر اس کو اوپر لا کے یہاں سے چھوڑیں گے تاکہ یہ حصہ دھل جائے، پھر یہاں سے پانی لے کر الٹی سائڈ پر ڈالیں گے تاکہ یہ حصہ بھی پورا دھل جائے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم نے 3 مرتبہ پانی ڈالا تو پورا چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے۔ تو اس سے یہ عوامی خیال کا رد بھی ہو گیا کہ بعض عوامی سمجھتی ہے کہ 3 مرتبہ چہرہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ ٹھیک ہے،
تو 3 مرتبہ چہرے پر پانی ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ 3 دفعہ ڈالا تو 1 مرتبہ چہرہ دھلا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 مرتبہ اور دھونا ہے تاکہ ہماری سنت کریمہ پوری ہو۔ لہٰذا اب دوبارہ پانی ڈالیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالیں گے، تب 3 مرتبہ مکمل چہرہ دھل کر سنت کریمہ ہماری پوری ہو۔ اور اگر اس ترتیب کا کوئی خیال نہیں رکھتا تو مطلب اس ترتیب کا نہیں رکھتا اور 1 مرتبہ کم از کم چاروں طرف پانی ڈال لیتا ہے تو 1 مرتبہ چہرہ دھلے گا، یعنی صرف فرض پورا ہوگا، سنت ترک ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی 1 مرتبہ بھی کامل نہیں کرتا کہ وہی جیسے طریقہ عوام یہاں پہ ڈالتی ہے اور اوپر کا مسح کر لیتی ہے، تو ان کو تو وضو بھی نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو آگے نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ ہاتھوں کا دھونا بھی چونکہ کوہنیوں سمیت فرض ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دھار یہاں گرتی رہتی ہے اور وہ بس ہاتھ یوں پھیرتے رہتے ہیں، تو یہاں کا مسح ہوتا ہے عموماً، اور پانی یہیں پر گر کر اور نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دھار جیسے یہاں پر گر رہی ہے تو ہاتھ کو اس طرح پیچھے لے جائیں پورے یہاں تک، تاکہ یہ پورے اس پر پانی بہہ جائے۔ اس کے بعد اس طرح کریں، یہاں دھار گرائیں اور پورا یہاں تک لے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پہ ہاتھ ہمارا دھل جائے۔ اسی طرح پھر یہ الٹا ہاتھ ہم دھوئیں گے کہ دھار یہاں تک جائے اور پھر یہاں سے یہاں تک پہنچے تاکہ مکمل ہاتھ دھل جائے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نلکے میں انہوں نے پانی لیا اور باقاعدہ اس طرح سے جو ہے پانی کو انڈیلتے ہیں، اور وہ 3 مرتبہ انڈیلنے کے بعد اس کے بعد وہی مسح کا جو ایک طریقہ ہے وہ اس طرح سے انہوں نے کیا اور جناب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہو گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ صاحب وہ عموماً جو ہے وہی اسی طرح سے ہاتھ میں لے کے اور پانی کو صرف اس طرح سے پھیل لیا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں میں جو ہے وہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بس یہی مسئلہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بنا پر ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کچھ حصہ دھل رہا ہے اور کچھ حصے کا مسح ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اگر ایک بال کا بھی مسح ہوا، باقی چاہے ہم نے پورا ہاتھ دھو لیا ہو تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ صحیح، تو یہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر 3 مرتبہ یوں پانی ڈالتے ہیں۔ جی، یہ اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے، تو یہ جب ہاتھ دھل چکا تو یہ 3 مرتبہ پانی ڈالنا یہ اسراف ہے، فالتو پانی ڈال رہے ہیں، یہ کچھ سنت وغیرہ نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ابتدا میں اس طرح دھوتے ہیں کہ یوں پانی لیا اور اس طرح ہاتھ میں یوں ڈالا، تو ابھی پانی دیکھیں جب یوں آئے گا تو یہ سامنے کے حصے پہ گرے گا، اس حصے پہ پانی نہیں آئے گا۔ تو ہوتا یہ کہ یوں ڈال کے وہ یہاں پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، تو ان کا ادھر کا مسح ہو جاتا ہے اور یہ حصہ دھل جاتا ہے، اور اس طرح وضو ہمارا کامل نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ وہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ سب سے بہتر طریقہ وہی ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہوگا۔ سر کے مسح کا مستحب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کی آخر کی جو 3 انگلیاں ہیں، پہلے تھوڑا پانی اس میں لے لیں، لینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گیلا کر لیں۔ اس کے بعد یہ آخر کی جو 3 انگلیاں اس کو ملا کر یہ بال جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں رکھیں اور اس طرح رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں۔ جب اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ والی سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ اور الٹے ہاتھ کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا چاہیے۔ شہادت کی انگلی، انگوٹھا اور ہتھیلی یہ بالکل ٹچ نہ ہو۔ پیچھے لے جانے کے بعد اب یہ ہاتھ اس سے یوں لے آئے تو اس کو کھول دیں۔ اب سائیڈ میں رگڑتے ہوئے لے کر آئیں گے اور اس میں فقط ہتھیلی یوز ہوگی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آگے لے آئے، اس کے بعد اب یہ انگوٹھا اور انگلی رہ گئے، انگلی سے کانوں کے اندر کا مسح کریں گے، انگوٹھے سے کان کے باہر کا مسح کریں گے۔ اب ہاتھ کی پشت رہ گئی، ہاتھ کی پشت سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ اس میں بعض لوگ آگے سے پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ تو گدی کا مسح کرنا سنت ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ پیچھے سے جب آگے لے کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے گلے پر ہاتھ لگ جائے اور وہ ایک مکروہ فعل ہو جائے، اس لیے بہتر یہ کہ یہاں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے لے جائیں، یہاں پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے لے جائیں، تو گلے کی جو کراہت ہے مسح کرنے کی وہ بالکل لازم نہیں آئے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ جناب پانی لیتے ہیں ہاتھ میں اور اس کو یوں ایسے پھینک کے پھر اس کے بعد وہ چوم کے جو ہے پھر وہ شروع کرتے ہیں، تو یہ چومنا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، کوئی چومنا یہاں پہ مستحب نہیں ہے، نہ کوئی سنت سے منقول ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بس اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھ میں تریم آ گئی تو اس کے بعد سر کا براہ راست مسح کرنا ہوگا، چومنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پیروں کی باری آئے گی۔ پیروں کے اندر بھی ہوتا ہے عموماً کہ اوپر سے نلکا کھول دیتے ہیں اور صرف انگلی پر پانی گر رہا ہوتا ہے، باقی پورے پاؤں پہ یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیچے بھی اس طریقے سے ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر پاؤں کو دیکھا جائے تو نیچے کا جو حصہ ہے اس میں گڑھا ہوتا ہے، عموماً یہ اٹھا ہوا ہوتا ہے پاؤں، تو اب اوپر سے آپ پانی ڈالیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یوں پانی نیچے جا کے اور پھر اس طرح مل جائے، بلکہ وہ سیدھا گرے گا اور یہ گڑھا عموماً خشک رہ جاتا ہے، اس پہ ہم خالی گیلا ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ انگلیاں دھو کر پھر پورے دھار اس طرح گرا کے آگے تک لے کر آئیں،
پھر نیچے کے تلوے کے اوپر یہاں دھار گرائیں اور پورا اس طرح لے کر جائیں تاکہ ہر حصے کے اوپر سے پانی بہہ جائے. اسی طرح پہلے سیدھا، اس کے بعد الٹا پیر بھی اسی طریقے کے ساتھ دھونا ہوگا. اچھا، ہمارا وضو ہو گیا. وضو کے بعد عموماً لوگ جو ہیں وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کلمہ شہادت پڑھا کرتے ہیں، تو کیا یہ پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے؟ جی ہاں، انگلی اٹھانا تو مسنون نہیں ہے، کلمہ پڑھنا مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پاک پڑھا ہے، یہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور شہادت دیتے ہوئے انگلی کا اٹھانا نماز میں چونکہ منقول ہے، لہذا کوئی اٹھا بھی لے گا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. آسمان کی طرف دیکھنا ضروری ہے؟ دیکھنا بھی سنت کریمہ ہے. اور اگر آسمان نہ نظر آئے تو کوئی بات نہیں، پھر مطلب فقط چہرہ اٹھا لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے، تو میں اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں. تو یہ نبی کریم کی سنت کریمہ ہے، اس لیے پورا کرنے میں حرج نہیں ہے، اچھا ہے. چلیں، یہ تو طریقہ کار ہوا وضو کا. یہ فرمائیے کہ ابتدا میں کیا نیت کرنا لازم ہے؟ دیکھیے، جہاں وضو میں اور غسل دونوں کے اندر نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے مطہر بنایا ہے، یعنی پاک کرنے والا. چاہے آپ نیت کریں نہ کریں، پانی پاک کرے گا. بالکل اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے مٹی کو اللہ تعالی نے آلودہ کرنے والا بنایا ہے، تو کسی کے منہ پہ مٹی پھینکی جائے تو آپ نیت کریں نہ کریں، اس کا منہ تو بگڑے گا، آلودہ ہو جائے گا. اسی طرح پانی کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ پاک پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھ حکمی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے، یعنی بے وضو پن ہوگا اس کو بہا کر لے جائے گا. اور اگر حالت جنابت میں انسان ہے اور وہ غسل کرتا ہے مثال کے طور پہ، تو پانی اس کی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے. تو چونکہ یہ فی نفس ہی خود ہی مطہر ہے، خود ہی پاک کرنے والا ہے، تو آپ نیت کریں یا نہ کریں، پانی آپ کو پاک کر دے گا اور آپ کا وضو ہو جائے گا. یہاں تک فقہائے اسلام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نہر کے کنارے جا رہا تھا اور اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نہر میں گر گیا اور تمام اعضاء وضو اس کی گیلے ہو گئے، وہ باہر نکلے گا تو باوضو ہوگا. لیکن اتنا ضرور ہے احناف کے نزدیک کہ اگر کوئی وضو بغیر نیت کے کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، یعنی وضو ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. تو ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، کیا بات کہ محض اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر اس کے ظاہری معنی کو لیا جائے کہ عمل نیت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ عمل اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک انسان نیت نہ کر لے. حالانکہ کثیر اعمال ایسے ہیں دنیا کے اندر جو معرض وجود میں آ جاتے ہیں حالانکہ ہماری نیت نہیں ہوتی. اس لیے تعویل کی گئی کہ ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. تو اب چونکہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہو گیا، تو اب اگر کوئی نیت نہیں کرے گا تو وضو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اور نیت کر کے کرے گا تو انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا. اچھا، ایک بات فرمائیے کہ ایک شخص ہے وہ وضو کرنے گیا، پاکی کی نیت سے وہ کھڑا ہوا، اور جناب کیا اس کے لیے کلمہ پڑھنا یا تسمیہ شریف پڑھنا جو ہے ضروری ہے؟ نہیں ضروری، اگر اس اعتبار سے لیتے ہیں کہ فرض یا واجب ہے تو یہ ایسا تو نہیں ہے. ہاں، کلمہ پڑھنا اگر اس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ باعث برکت